بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، آج ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک انتہائی بری خبر بھی ہے۔ بری خبر سنانے سے قبل میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اچھی خبر سے آگاہ کروں۔ اچھی خبر یہ ہے ناظرین اکرام کہ کل 8 فروری 2024 کا دن ہے اور پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہونے کے لیے جو قومی انتخابات ہے اس کی کل پولنگ شروع ہوگی، اور کل الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز 855 حلقوں میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اس مارکے کو جیتنے کے لیے پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں، نہ صرف وہ تگ و دو میں مصروف ہیں بلکہ پاکستان کی دیگر بھی جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں پوری طرح متحرک ہیں۔ گزشتہ رات 12 بجے انتخابی کیمپین جو تھی اس کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور کسی بھی جماعت کو آج کھلے عام انتخابی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انڈر کور میں جو انتخابی کیمپین ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہا، اور آج کا دن جوڑ توڑ میں گزرا اور سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے جو ووٹ بینک ہے اس کا اندازہ لگایا اور اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنے کی آج بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے حتمی نتائج جو ہیں وہ تو کل ہی نکلیں گے، اور کل ہی پتہ چلے گا کہ کل کون سی جماعت سب سے آگے ہوگی، کون پیچھے ہوگی اور کون اس سے پیچھے ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، کل کا جو دن ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک امتحان کا دن ہے، کیونکہ کل جو صورتحال ہے وہ امن و امان سے گزرنا چاہیے، لیکن جو ملک دشمن عناصر ہیں جو قومی انتخابات کو سیبوٹاژ کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ مکمل کوشش ہے، وہ پوری طرح متحرک ہیں کہ کسی بھی طرح ان انتخابات کو ملتوی کروا دیا جائے یا امن و امان کی صورتحال خراب کر دی جائے یا اس کو متنازع بنا دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اسی سلسلے میں اچھی خبر کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر شیئر کروں گا، اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا تجزیہ دوں گا۔ بری خبر یہ ہے کہ آج بلوچستان میں دیر اور جو ایک ضلع پشین ہے اس میں 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں، اور دونوں دھماکے جو ہیں وہ سیاسی جو امیدواران ہیں جو انتخابات میں حصہ لے رہے تھے ان کے دفاتر میں ہوئے ہیں۔ پہلا جو دھماکہ ہوا ہے وہ ہے ایک آزاد امیدوار ہیں، ان کے دفتر پر حملہ ہوا ہے جس میں 12 لوگ شہید اور 25 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جو دوسرا دھماکہ ہوا ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ایک امیدوار تھے ان کے دفتر پر ہوا، اس میں بھی 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 25 سے زائد لوگ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اوپر نیچے 2 دھماکوں نے جہاں بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال کو انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بنا دیا ہے، وہاں پہ یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور پاکستان کے جو انتخابات ہیں ان کو خراب کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ اس میں اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، الحمدللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، الحمدللہ وہ متحرک ہیں، اور مجھے امید واثق ہے کہ یہ جو فورسز ہیں انشاءاللہ یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو ان کے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کے ساتھ میں یہ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام کہ جو کل کا انتخابی مارکہ ہوگا اس میں نئی چیز کیا ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، میں گزشتہ 2 دن سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو دیکھنے کے لیے مختلف حلقوں میں بذات خود گیا اور کئی امیدواروں سے بات کی، اور کم از کم درجنوں جو ووٹرز ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز بھی شامل ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز بھی شامل ہیں، جماعت اسلامی کے ووٹرز بھی شامل ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ووٹرز تو بڑا ایک
تیار ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مجھے حکمت عملی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیشتر ووٹرز ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دفاتر سے جو انتخابی کیمپس ہوں گے ان میں اور جماعت اسلامی کے کیمپس سے اپنی انتخابی پرچی لیں گے اور ووٹ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ہی دیں گے. تو اس حوالے سے بڑی کہ مزیدار ایک صورتحال سامنے آئے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو انتخابی کیمپ ہوں گے ان میں بھی انتہائی رش دیکھا جائے گا اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے جو انتخابی کیمپس ہیں جو پولنگ اسٹیشن کے باہر اکثر لگائے جاتے ہیں ان میں بھی کافی رش دکھائی دے گا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو میرا خیال ہے کہ ان کو انتخابی کیمپ تک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا رسک لے کر وہ پولنگ ایجنٹ اپنے امیدوار کے بنیں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں. تو اگر آج میں آپ سرگودا کی بات کروں تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے NA84 سے وہ ہے شفقت اوان ایڈوکیٹ سینئر قانون دان ہے. سرگودا بار کی سیاست کے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہے اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ دروازہ ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ڈاکٹر لیاقت علی خان ہے, سابق MP رہے ہیں اور اس بار وہ NA84 سے قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں تسنیم احمد قریشی وہ بھی سابق MNA ہیں اور سابق تحصیل ناظم رہے ہیں. ایک اچھے سیاستدان کے طور پر اور شریف النفس سیاستدان کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں. کیونکہ سرگودا کے اس حلقے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے مگر کل لگتا ایسے ہے کہ کل جو تاریخ ہے وہ اپنے خود کو بدلے گی اور جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تسنیم احمد قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار شفقت اوان کے مابین ایک بتایا جا رہا ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر لیاقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر شاید ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان میں اگر مقابلہ کیا جائے دیکھا جائے ان کا تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں شفقت اوان ان کی انتخابی کمپین بھی اچھی ہے اور ان کا ووٹر بھی کافی سرگرم ہے. اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تسنیم احمد قریشی ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. ان کے جو عوامی رابطے ہیں وہ بڑے مؤثر ہیں اور بڑی بھرپور کمپین کی ہے انہوں نے. اسی طرح جو ضلع سرگودا کی دیگر حلقے ہیں وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوگا. تو ابھی تک ناظرین کرام اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.